الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ زلزال کی تشریح کا سلسلہ کئی جمعوں سے چل رہا ہے، اور یہ اس کی آخری آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس کا بیان بھی پچھلے 2 ہفتوں سے جاری ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں جو ایک عظیم حقیقت بیان فرمائی ہے، اس کی تفصیل میں انسان جائے تو مہینے بھی کافی نہ ہوں. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو بھی دیکھے گا، اور ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا تو اس کو بھی دیکھے گا. بتلانا یہ منظور ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے سامنے بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جب وہ تھوڑے سے توجہ کے ساتھ کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسے مواقع آتے ہیں کہ چھوٹی سی برائی کر گزرا، اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیا، لیکن اس برائی کے نتیجے میں آخرت میں بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ برائی انسان کو کسی اور برائی کی طرف کھینچ کر لے گئی. لہذا نہ کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا چاہیے اور نہ کسی برائی کو معمولی سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے. آج اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آپ کو نیکیوں کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اعمال کے بارے میں فرمایا کہ اس پر اتنی نیکیاں ملیں گی، اس پر اتنی نیکیاں ملیں گی، اس پر اتنی نیکیاں ملیں گی. مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں فرمایا کہ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. ہر حرف پر جو حرف بھی
بڑھ رہا ہے اس کے اوپر 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں بڑھ جاتی ہیں۔ اور پھر اس کی تشریح یوں فرمائی کہ لا اقول الف لام میم حرف، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یعنی صرف اگر الف لام میم پڑھا تو یہ ایک حرف نہیں، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، یعنی الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ تو صرف الف لام میم کسی شخص نے اگر اتنی ہی تلاوت کر لی قرآن کریم کی تلاوت کی نیت سے، تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ ہو گیا۔ 10 نیکیاں الف کی، 10 نیکیاں لام کی، 10 نیکیاں میم کی، 30 نیکیوں کا اضافہ ہو گیا۔ اب اگر آدمی ایک رکوع بھی تلاوت کر لے قرآن کریم کی، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن یہاں دنیا میں رہتے ہوئے نیکیوں کی تعداد میں اضافے کی ہم لوگوں کو قدر و قیمت نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں دماغ و دل کے اوپر روپیہ پیسہ چھایا ہوا ہے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ ہر حرف کے اوپر 10 روپے ملیں گے تو شاید اس کی کچھ قدر و قیمت ہوتی، اور ہر ایک اس فکر میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا آسان کام ہے، الف لام میم پڑھو اور 30 روپے حاصل کر لو۔ لیکن کیونکہ نیکیوں کی قدر نہیں، اس واسطے اپنی نیکیوں میں اضافے کا اہتمام نہیں۔ قدر اس دن معلوم ہوگی جس دن یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا۔ نیکیاں اور بدیاں، نیکیاں اور برائیاں یہ ایک ایک پلے میں رکھی جائیں گی اور اس کے نتیجے میں دیکھا جائے گا کہ کس کا پلہ بھاری ہے۔ وہاں ایک ایک نیکی کی یہ قیمت ہوگی کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا کہ جب اس کا حساب و کتاب ہوا تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کی کمی رہ گئی، یعنی اگر ایک نیکی اور ہوتی تو وہ جہنم کے بجائے جنت کا مستحق ہو جاتا، لیکن چونکہ نیکی کی کمی تھی لہذا وہ جہنمی ہو گیا۔ تو وہ شخص یہ مانگتا پھرے گا لوگوں سے کہ بھائی کوئی ایک نیکی مجھے ادھار دے دو، یہ ایک نیکی مجھے دے دو تاکہ میں اپنا حساب پورا کر لوں اور جہنم کی عذاب سے بچ جاؤں۔ کوئی ملے گا نہیں، بہت پریشان ہو۔ لمبی حدیث ہے جس کے اندر لمبا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ غرض اس وقت پتہ چلے گا کہ نیکیوں کی کیا قدر و قیمت تھی۔ وہاں کا سکہ، وہاں کی کرنسی نہ روپیہ ہے، نہ ڈالر ہے، نہ پاؤنڈ ہے، وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں۔ جتنی نیکیاں لے کر جاؤ گے اتنا ہی تمہارے لیے وہاں پر آسانی ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کو جو مال حاصل ہوتا ہے وہ کچھ تو ایسا ہے جو کھا کر ختم کر دیا اس نے، کچھ ایسا ہے کہ جو پہن کر ختم کر دیا، اور وہ یہیں پر اس کا معاملہ برابر برابر ہو گیا، یہی ختم ہو گیا۔ کچھ وہ ہے کہ جو صدقے کے ذریعے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے اس نے آگے بھیج دیا۔ تو آگے بھیجنے کے معنی یہ کہ یہاں اپنے ہاتھوں سے خرچ کیا کسی نیک مقصد کے اندر، کسی غریب کی امداد کر دی، کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا، کسی صدقہ جاریہ میں پیسے خرچ کر دیے، مسجد میں کی تعمیر میں، مسجد کے خرچ اخراجات میں خرچ کر دیے، کہیں کنواں بنوا دیا لوگوں کے پانی پینے کے لیے، کہیں ہسپتال کے اندر بیماروں کی مدد کے لیے انسان نے پیسے خرچ کر دیے،
یہ وہ پیسے ہیں جو آج یہاں سے گویا اس نے ٹرانسفر کر دیے آخرت کے لیے. وہاں جا کر وہ ایک ایک پیسہ ایک ایک روپیہ جو خرچ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہاں محفوظ ہو گیا. تو وہ نیکیاں ہیں جو انسان کے وہاں پر کام آئے گی. تو ان آیات میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرنے کا کہیں موقع مل جائے تو اس کو نہ چھوڑو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دین ایسا عطا فرمایا ہے کہ جس میں ہماری زندگی کی ساری ضروریات اور زندگی کے سارے کام اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کیے جائیں تو وہ سب نیکیاں میں شامل ہیں. آدمی روزی کماتا ہے، روزی کمانا، ملازمت کرنا، تجارت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، مزدوری کرنا، یہ سارے کام جو ہیں ہر انسان کرتا ہی ہے. لیکن اگر یہ کام اس نیت سے کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر میرے نفس کا، میرا اپنا اور میرے بیوی بچوں کا حق رکھا ہے، اور اس بیوی بچوں کے حق کی ادائیگی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خاطر میں یہ اپنی روزی کما رہا ہوں اور حلال طریقے سے کما رہا ہوں، تو یہ سارا عمل جو ہے عبادت بن جاتا ہے. یہ سارا عمل نیکی بن گیا. بات زاویہ نگاہ کے بدلنے کی ہے. وہی تجارت ہے، وہی مزدوری ہے، وہی کھیتی باڑی ہے، لیکن اگر ایک شخص محض غفلت کے عالم میں کیا جا رہا ہے کہ بس اپنے پیٹ پوجا مقصود ہے اور کچھ بھی نہیں، تو ایک مباح کام ہے، اس کے اوپر نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس نیت سے کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمہ یہ حقوق رکھے ہیں، اس نیت سے کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بیوی بچوں کے حقوق رکھے ہیں، اور حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس کے اوپر بھی ثواب ایسا ہی ہے جیسے صدقہ دینے کا. بلکہ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے، دینار اس زمانے میں سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا. ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں جہاد کے کام میں خرچ کرو. ایک دینار وہ ہے جو تم کسی مسکین غریب کو امداد کرنے کے لیے خرچ کرو. اور ایک دینار وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اور ان کے لیے کھانے پینے کا سامان کرنے کے لیے خرچ کرو. ان تینوں دیناروں میں سب سے زیادہ افضل وہ دینار ہے جو تم اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہو. اب ذرا سوچئے کون ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتا؟ ہر انسان کماتا ہے تو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، لیکن اس کو یہ دھیان نہیں ہوتا کہ یہ کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. نتیجہ یہ کہ وہ اس نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے ثواب سے محروم ہو. یہ نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، لیکن اگر اس کو اس نیت سے کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، تو اس نیت کی تبدیلی سے، زاویہ نگاہ کے بدل جانے سے اسی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی قرار دے دیا. اسی طرح مثلا بے شمار ایسے کام ہیں کہ جن کو ہم اپنی عادت کے مطابق کرتے ہی ہیں، لیکن چونکہ دھیان نہیں ہوتا اور اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے طور پر انجام نہیں دیتے، اس واسطے وہ سونا مٹی بن جاتا ہے. مثلا جب ہمارے
متعلقین میں یعنی رشتے داروں میں کوئی بیمار ہو تو عام طور سے لوگ بیمار پرسی کے لیے جاتے ہی ہیں، لیکن ایک جانا اس لیے ہے کہ تاکہ میرے سر سے بوجھ اتر جائے، یا اس لیے ہے کہ تاکہ میرا نام ہو جائے کہ بھئی یہ بھی بیمار پرسی کے لیے آیا تھا۔ لیکن ایک جانا یہ ہے کہ حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ بیمار پرسی کے عمل میں داخل ہے، یعنی عمل کر رہا ہے، جا رہا ہے، بیمار پرسی کر رہا ہے اور واپس آ رہا ہے، اس پورے عرصے میں 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب تک اس عمل میں مشغول ہوتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ اتنی فضیلت بیان فرمائی۔ تو اگر کوئی شخص بیمار پرسی اس نیت سے کرے کہ میں اس کام کے لیے کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک عظیم نیکی قرار دیا ہے، آپ کی سنت ہے، آپ نے یہ مسلمان کا حق بنایا ہے، تو یہی عمل جو ہم عام طور سے کرتے ہیں وہ عمل عبادت بن جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہت بڑی نیکی شمار ہوتی ہے، اس کے ذریعے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بہت سے کام جو ہم عادتاً کرتے ہیں ان میں نیت کا درست کر لینا یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے جو مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ایسی کریم ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا عظیم انعام عطا فرمایا۔ کسی بھی مسلمان کو کسی تکلیف سے بچانا اس کو بہت بڑی عبادت قرار دیا ہے کہ میں ایک کام کرنے کا ارادہ کر رہا تھا لیکن خیال ہوا کہ اس سے فلاں شخص کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس غرض سے جو چھوڑا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا عظیم اجر و ثواب ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ صف اول میں نماز پڑھنا کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو لوگ اس پہ قرآن اندازی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ہر شخص چاہے کہ میں پہلی صف میں پڑھوں گا، سب تو آ نہیں سکتے، تو قرآن اندازی کرنے پڑے اور لوگ قرآن اندازی کرنے پر آمادہ ہو جائیں، لیکن چونکہ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ کتنی فضیلت ہے اس واسطے کوئی خاص پرواہ نہیں کرتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ صف اول کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ رحمتیں ہوتی ہیں جماعت کے اندر، اتنی فضیلت اس کی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ پہلی صف میں شامل ہونے کو اس نیت سے چھوڑ دے کہ میں پہلی صف میں جانے کے لیے میں جاؤں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، مثلا لوگوں کی گردنیں پھلانگنی پڑیں گی، گردنیں پھلانگ کر جاؤں گا، یا صف اول پہلے سے بھری ہوئی ہے اور میں اگر اس میں بیچ میں گھسنے کی کوشش کروں گا تو جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تکلیف ہوگی۔ اس تکلیف سے بچانے کے لیے وہ آدمی صف اول میں نہیں جائے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ میں پہلی صف میں جا کے نماز پڑھوں، ارادہ بھی تھا، لیکن اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، تکلیف سے بچانا چاہتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو صف اول میں نماز پڑھنے سے دگنا ثواب ملے گا، جتنا ثواب اس کو پہلی صف میں پڑھنے سے ملتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا فرمائیں گے، اس واسطے کہ اس نے دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی خاطر اپنی صف اول میں نماز پڑھنے کی خواہش کو ترک کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات
آدمی ذرا سا دھیان سے کام لے کہ میرے کسی عمل سے کوئی تکلیف تو کسی مسلمان کو نہیں پہنچ رہی، یا کسی بھی انسان کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، اور اس تکلیف سے اس کو بچانے کے لیے آدمی اپنا راستہ بدل دے یا اپنا طریقہ بدل دے، یہ بظاہر دیکھنے میں تو معمولی سی بات ہے، کسی کو نظر بھی نہیں آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بہت قدر و قیمت کی چیز ہے۔ تو اس لیے فرما رہے باری تعالیٰ کہ ذرہ برابر نیکی بھی کر لو گے تو وہ تم وہاں پر جا کر دیکھو گے ایسے بے شمار اعمال ہیں جن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے محض غفلت کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اور لاپرواہی کی وجہ سے، لیکن اگر ذرا سا دھیان کر لیں تو ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے۔ میری ایک کتاب ہے، مختصر سی کتاب ہے، آسان نیکیاں کے نام سے، میں نے اس میں ایسے ہی اعمال کو جمع کیا ہے کہ جن کو انجام دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی مشقت نہیں ہوتی، کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑتا، لیکن اگر آدمی ذرا سے دھیان سے وہ کام کر لے تو ایک بڑی نیکی کا اس کے نام اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر اس کی مغفرت فرما دے، اور اگر اس کی عادت ڈال لی جائے تو پھر نیکی کی خاصیت یہ ہے کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، آسان نیکیاں، تو ایسی چیزیں اس میں جمع کی ہیں کہ جو محض ذرا سی توجہ سے آدمی اس کے ذریعے بہت سے نیک اعمال انجام دے سکتا ہے اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا سکتا ہے۔ اور اس کے برعکس میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے گناہ بے لذت۔ اس میں ایسے گناہ بیان کیے ہیں کہ گناہ تو گناہ ہے، گناہ کا گناہ ہے اور لذت بھی کوئی نہیں۔ بھئی گناہ آدمی کرتا ہے کوئی تو لذت کی خاطر کرتا ہے، کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے کوئی دنیا کا، اس کی خاطر گناہ کرتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن میں نہ کوئی لذت نہ کوئی دنیا کا فائدہ، محض بے توجہی سے ہم لوگ کیے جاتے ہیں۔ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے نے اس میں گناہ بے لذت میں ایسے گناہوں کی ایک فہرست دی ہے اور ان میں سے ہر گناہ کی تفصیل بیان کی ہے کہ جس میں مزہ بھی کوئی نہیں، لذت بھی کوئی نہیں، اور خامخواہ کا گناہ اپنے سر لگ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کہ ذرہ برابر برائی کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ اس کا بھی انجام دیکھے گا، وہ اس کا مصداق ہے وہ۔ تو میں یہ سفارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہم میں سے ہر شخص یہ دو کتابیں اپنے ساتھ رکھیں، اور جو بے توجہی کی وجہ سے جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں ان سے کم از کم بچ جائیں، بے توجہی کی وجہ سے جو نیکیاں چھوٹی جا رہی ہیں کم از کم ان سے بچ جائیں۔ اور جب آدمی ایک اپنے آپ کو دین کے راستے پر چلنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ قدم پھر رکتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ آگے بڑھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ انسان پورے دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق سے فیضیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔